اور جو خبیث تھے ان کے لیے یہ دستور العمل مقرر فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں، تم زندگی کی عیش کرو، جو چاہو لذتیں حاصل کرو، اور تمہیں قربانی پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر فساد برپا کرنا ہو تو پیسے لے کر کسی سے بے شک کرو، کھلی چھٹی، لیکن جن کو ہم طیب بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ دستور ہے کہ وہ قربانیاں بھی دیں اور پھر پیسے بھی ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کریں، غریب ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو لٹائیں اللہ کی راہ میں۔ یہ دستور العمل تھا جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جاری رہا اور اب پھر جاری ہے۔ ان کی نظر میں جن کی نظر اندھی نہیں ہو گئی ان کو تو نظر آ رہا ہے۔ تو اس ساری محنت کو جو تاریخ کی گہرائیوں میں پیوست چلی آ رہی ہے اس کو آنن فانن باطل کر کے بالکل برعکس نتیجہ پیدا کرتی ہے کہ نہیں، باطل کو حق سے الگ نہیں ہونے دیا جائے، مار کر، جوتیاں مار کر، تکلیفیں دے کر، قتل کر کے، زندہ جلا کر، گھروں سے نکال کر، سب ہتھیار استعمال کر کے واپس لے آیا جائے گا اپنی ملت میں، اور کہا جائے گا تم یہی سچتے تھے، یہی آ گئے، اور جو سچے ہیں ان کو قتل و غارت کر کے ختم کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ دستور جس کے اوپر بڑے بڑے وقت کے علماء اتنی لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں، حیرت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، ان کی شکلیں دیکھ کر، یہ کہہ کے رہے ہیں اس کی طرف منسوخ ہو رہا ہے۔ جہاں تک تبلیغ کا تعلق ہے اس میں بھی کیونکہ قرآن کی تعلیم کے خلاف بات ہے اس لیے نہیں چل سکتی۔ میں نے ایک دفعہ بڑی تفصیل سے غور کر کے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ قرآن تعلیم کا یہ امتیاز ہے کہ دنیا کی ہر دوسری تعلیم کہ اس تعلیم کو چھوڑ کر اگر تم عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، عمل کر ہی نہیں سکتے، اور عمل کرو گے اگر زبردستی تو نتیجہ الٹ نکلے۔ اس کو کہتے ہیں حق کا کھلم کھلا بینات کے طور پر واضح ہو جانا، یعنی کسوٹی ہے کہ آپ استعمال کر کے دیکھ لیں، اسلامی تعلیم کو چھوڑ کر برعکس اختیار کریں، نتیجہ الٹ جائے گا صاحب۔ بس یقین ہو گیا کہ یہ تعلیم اپنی تمام تفاصیل میں سچی ہے۔ تبلیغ کے متعلق دیکھیے کہ وہاں کی ایک صورتحال نظر آئے گی، ان کو اجازت دی جا سکتی کہ حق کو تبلیغ کرے، کیا اس کے نتیجے میں اس کا برعکس بھی درست ہے کہ حق کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ باطل کو تبلیغ کرے؟ کہتے ہیں نہیں، بالکل درست نہیں، حق کا حق ہے کہ باطل کو تبلیغ کرے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے چلیے تبلیغ کیسے کرے؟ باطل کو جا کے کہے کہ تم یہ بات مان جاؤ، اور اگر نہیں مانو گے تو ڈنڈے ماریں گے، اور اگر نہیں ماننی تو نہ مانو، لیکن آگے سے جواب دینے کا حق تمہیں کوئی نہیں، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے تم خاموشی سے سنتے رہو۔ یہ تبلیغ کا دستور کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ تو ساری پرانی تاریخ اس دستور کو جھٹلا رہی ہے، ویسے ہوا کرتی تھی، بلکہ برعکس نتیجہ تھا۔ پرانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انبیاء دلائل پیش کرتے تھے اور وہ ڈنڈوں پر آ جاتے تھے مخالفین، اور وہ کہتے تھے کہ بس کرو اب ورنہ آیا ڈنڈا، اور انبیاء کہتے رہ جاتے تھے کہ تبلیغ کرو ہمیں، ہاتھوں برہانکم، ہاتھوں برہانکم۔ ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے اسی مضمون کی، کہ بار بار انبیاء کہتے رہے کہ دلیل تو لاؤ بھائی، دلیل سے بات کرو۔ وہ کہتے تھے دلیل ہم نہیں جانتے، اب کافی ہو گئی ہے، ہم ڈنڈا اٹھائیں۔ تو یہ تبلیغ تھی انبیاء کی نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ کہتے تھے کہ مانو ورنہ ہم اٹھاتے ہیں ڈنڈا، اور یہ چل نہیں سکتی۔ یہ تو ویسی تبلیغ ہے جیسے ملکہ وکٹوریہ کا بت تھا جو کسی زمانے میں لاہور میں چیرنگ کراس کا نسب ہوتا تھا، اس کے ایک ملکہ وکٹوریہ میں کسی اور بادشاہ کا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ میں قلم تھا، اور انسکرپشن یہ بتاتی تھی کہ باتوں سے مان جاؤ ورنہ تلوار گرے گی اور زبردستی تمہیں ٹھیک کریں گے۔ یہ برٹش حکومت کا خلاصہ تھا جو اس بت کی شکل میں بیان کیا کہ زبان سے مانو
ورنہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، پھر لاتیں بھی آئیں گی پیچھے. تو یہ وہ انگریزی قوم کی تبلیغ تھی جو نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم نے اختیار کر لی، یہ جسے سنت انبیاء فرمایا نعوذ باللہ من ذالک. بالکل نہیں. وہ تبلیغ جو تم کہتے ہو چل ہی نہیں سکتی. بس اگر یہ کہو گے کہ ہماری باتیں سنو اور جواب میں تمہارے ذہن میں کوئی بھی خیال ہے اس کو تمہیں بتانے کا حق نہیں، تو پھر تبلیغ کا راستہ عملاً بند کر دیا، یعنی حق کی تبلیغ کا راستہ بند کر دیا. کیونکہ جب تک شکوک میں نہ کیے جائیں اس وقت تک کہ کسی انسان پر تبلیغ کار نہیں ہو سکتی. تو کہنا یہ چاہتے تھے کہ باطل کی تبلیغ کا راستہ بند کر رہے ہیں. نتیجہ یہ نکالا کہ حق کی تبلیغ کا راستہ بند کر دیا اپنے ہاتھوں سے. بالکل برعکس نتیجہ ہے. اور اگر اجازت دے دیں ان کو بولنے کی تو پھر ہاتھ کیا آیا؟ وہ جب جواب دیں گے وہی تو ان کی تبلیغ ہے. جب وہ کہیں گے کہ میاں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں تو کہ قرآن کریم یوں لگتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے، تو کیا وہ تبلیغ نہیں ہوگی؟ تو کس طرح بند کریں گے؟ ناممکن ہے سوائے اس کے کہ خودکشی کی جائے اور تبلیغ کا بالکل برعکس نتیجہ پیدا کر دیا جائے. اس وقت تک یہ قانون جاری نہیں ہو سکتا کسی ملک میں. کتنا عظیم الشان کلام ہے خدا کا، کیسا حسین اور کامل ہے کہ برعکس اختیار کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. زور لگا کے دیکھ لو تم ناکام اور نامراد رہ جاؤ گے، اور قرآنی تعلیم کے برعکس تعلیم کو جاری نہیں کر سکتے. یہ جاری کرو گے تو برعکس نتیجے بھی ساتھ حاصل کرو گے، اپنے مقصد کے نتائج حاصل نہیں کر سکتے. لیکن جب قوموں کی عقلیں ماری جاتی ہیں تو پھر یہی ہوا کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں سوچا جا رہا کہ اس کے دوسرے لوازمات کیا ہیں اور اس کے بعد میں پیدا ہونے والے اثرات دنیا پر کیا ہوں گے. امر واقعہ یہ ہے کہ سارے عالم میں اسلام کی تبلیغ بند کرنے کی اس سے بہتر ترکیب کسی ظالم کو نہیں سوچ سکتی. کیونکہ اگر ایک ملک میں کوئی انسان اپنی اکثریت کی بنا پر یہ حق منوا لے کہ چونکہ ہم اکثریت میں ہیں اور ہم حق پر ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں اپنے آپ کو ہم حق پر ہیں. حق پر ہونے کا انسانی نسبت کے لحاظ سے اس سے زیادہ معنی کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ایبسولوٹ اور غیر مشروط فیصلہ سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سے انسان بعض باتوں پر پیدا ہوتے ہیں، ورثے میں حاصل کرتے ہیں اور موت تک وہ کامل یقین اس بات کا رکھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے مخالفین باطل پر ہیں، اور ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو اس بات پہ شک نہیں پڑتا. تو اگر کسی دنیا کے کسی ملک میں کوئی اکثریت یہ فیصلہ کرے کہ چونکہ عقلاً باطل کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ حق میں فتنہ پھیلائے اور پھسلا کر اور کئی طریقے اختیار کر کے ہمارے آدمی توڑنے شروع کر دیں اور اقلیت کو اکثریت میں بدلنے لگ جائے. یہ ملک میں اتنا بڑا فتنہ کسی نظریاتی مملکت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ نظریاتی مملکت کا محاورہ بھی اشتراکیوں سے ایسا سیکھا ہے بعض لوگوں نے کہ عقلیں گم ہو گئی ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ یہ کیا محاورہ ہم نے اختیار کر لیا. اور چونکہ رائج ہو چکا ہے اس لیے بغیر سوچے سمجھے سے تعلیم یافتہ لوگ بھی اس کو چپ کر کے تسلیم کر رہے ہیں. نظریاتی مملکت، کہ کسی نظریاتی مملکت میں اس نظریے کے خلاف بات تسلیم نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی. کل تک تو اشتراکیوں کو ظالم قرار دیتے تھے، کہتے تھے حد ہو گئی، اندھیر نگری ہے کہ نظریات کے اوپر پہلے بٹھا دیے. اور آج یہ اتنا مچا ہوا محاورہ بن گیا ہے کہ بڑے بڑے بظاہر تعلیم یافتہ لوگ بھی اسے باقاعدہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ نظریاتی مملکت میں اجازت نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ اس کے پس منظر میں بعض بڑی طاقتیں کام کر رہی ہیں، مذاہب سے کھیل رہی ہیں، اس لیے ان کی انٹیلیجنس کے بنائے ہوئے معاملے ہیں سلاسل، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. بہرحال اس اصول کو اگر تسلیم کر لیا جائے
تو یہ تسلیم کیے بغیر یہ اصول تسلیم ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو حق ہے کہ جس بات کو حق سمجھے اور یقین کرے، اگر اس کا زور چلے تو اس کے برعکس بات سننے سے بھی انکار کر دے اور سنوانے کی اجازت بھی نہ دے، سنانے کی اجازت بھی نہ دے اور کسی کو سننے کی بھی اجازت نہ دے۔ یہ بنیادی حق جب تک انسان کا تسلیم نہ ہو، کسی مذہب کو اس کے اختیار کرنے کی اجازت دی نہیں جا سکتی۔ تو جب آپ تسلیم کر لیں گے تو وہاں تو تبلیغ اسلام اس طرح بند ہو گئی ملک میں کہ اگلے کو بیچارے کو بولنے کی اجازت نہیں۔ وہ بولے گا تو مار کھائے گا، نہ بولے گا تو ایمان گوائے گا، اس بیچارے کے لیے تو نہ جائے مانگن نہ پائے رفتن، کوئی صورت ہی نہیں رہتی سوائے اس کے کہ دل میں مذہب سے متنفر ہونا شروع ہو جائے اور کہ یہ سارا قصہ ہی بکواس ہے، ظلم اور خدا کے نام پر ہم کیسے مان سکتے ہیں۔ تو وہاں تو ناکام ہو گئے اور غیر ممالک کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس حق کو استعمال کریں گے۔ چنانچہ ہندوستان ہے، وہاں ہندو اکثریت ہے اور وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو بالکل باطل سمجھتے ہیں، اور ان کی کتاب کی تعلیم ہماری کتاب کی تعلیم سے مختلف ہے۔ وہ بگڑی ہوئی تعلیم جو انہوں نے ورثے میں پائی ہے اس کی روح سے تو ہر غیر کو انتہائی ظالمانہ تکلیفیں دے کر ختم کرنا عین ثواب ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس کو اپنا لیا گیا ہے وہاں سے اور اختیار کیا جا رہا ہے، لیکن میں قرآن کا مقابلہ کر رہا ہوں۔